سامعین محترم، معززین علاقہ، ہماری گفتگو چل رہی تھی گزشتہ 2 جمعہ سے عما یتساءلون 30ویں سپارے کی پہلی صورت ہے، اور اس صورت میں سے چند آیات باقی ہیں۔ پہلا جمعہ جس میں اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر شروع میں کفار کے چند سوالات کے جواب دیے، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا، اور دوسرے رکوع سے اللہ رب العزت نے جنت اور اہل جنت والوں کا تذکرہ کیا۔ اب مزید اللہ رب العزت دوبارہ جو محشر کا دن ہے اس کی طرف پھر ہمیں لے جا رہے ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ زمین اور آسمان کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں مالک کو، جسے کہا جاتا ہے رب المال، مال کا مالک، رب الدار، گھر کا مالک۔ تو رب السماوات والارض زمین اور آسمان کا رب ہے، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی وہی رب ہے۔ زمین کا رب بھی اللہ ہے، آسمانوں کا رب بھی اللہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان انسان ہے، جنات ہے، مخلوق ہے، نباتات ہے، جتنی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں یا نظر نہیں آ رہی، ان سب کا رب اللہ رب العزت ہے۔ اور ساتھ میں آگے ارشاد فرمائے الرحمن، کہ وہ اللہ رحمان بھی ہے۔ قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی صفت رحمان کا ذکر کی۔ الرحمن لا یملکون منہ خطابا، فرما رہے ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن کوئی انسان بات کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔ لا یملکون، اس کو قدرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے بات کر سکے۔ اس دن صرف اللہ کی ذات بولے گی، تمام انسانیت سنے گی۔ کسی انسان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بولے۔ اس دن ان کو ماننا پڑے گا، سننا پڑے گا، چپ رہنا پڑے گا۔ لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن تمام فرشتے اور فرشتوں کا سردار جبریل امین روح، اس کا الگ سے ذکر کیا، یوم یقوم الروح۔ اس کی تائید دوسری سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے اور جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن جبریل امین، بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا روح سے مراد جبریل امین ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، روح سے مراد ایک فرشتہ ہے، بلکہ فرشتوں سے بھی کوئی بڑی مخلوق ہے جسے روح کہا جاتا ہے، جس کا نام بھی روح ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ تمام زمین و آسمان کو وہ ایک لقمہ کر جائے۔ لیکن جو اکثر مفسرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں روح سے مراد جبریل امین ہے، چونکہ وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ فرما یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن انسان تو کیا تمام فرشتے اور جبریل بھی صف بنائے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور اس دن کسی انسان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کو جس کو اللہ اجازت دے، جس کو رحمان اجازت دے۔ قربان جاؤں میں یہاں پر کہ قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے، قیامت کے دن کا ذکر چل رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمان کا ذکر کیا کہ میرے بندو وہ اتنا سخت دن ہوگا، اس کے باوجود اس دن تمہارا اللہ رحمان بن کے پیش ہوگا۔
مالک نہیں کہا، اللہ نہیں کہا، کسی اور صفت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ دونوں جگہ پر اللہ نے اپنی صفت رحمان کا ذکر کیا کہ جبریل کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی بات کہہ سکے، فرشتوں کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی بات کر سکے، تمام انسانیت میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر بول سکے، اور اس قدر سخت دن ہوگا، اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن تمہارا رب الرحمن بن کے پیش ہوگا۔ اور رحمان کیسا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے گی، اس کے اعمال تولے جائیں گے، اس کو ایک نیکی کی ضرورت پیش آ جائے گی، اس سے کہا جائے گا جا میرے بندے ایک نیکی لے آ، تیری مغفرت کر دیتا ہوں، تو وہ دوڑتا پھرے گا، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بھائیوں کے پاس جائے گا، سبھی کے سب انکار کر دیں گے۔ سورۃ العبسہ میں جیسا کہا گیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ماں بھی دور بھاگے گی، بھائی بھی دور بھاگیں گے، باپ بھی دور بھاگے گا، مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ تو یہ شخص دوڑتا پھرے گا، ہر ایک سے مانگتا پھرے گا، اتنے میں اس کو ایک آواز دے گا، کہے گا کیا مانگ رہے ہو؟ کہا جائے گا ایک نیکی کم ہے، اگر لے جاؤں تو میری مغفرت ہو جائے گی، نہیں مل رہی۔ فرمایا تیری ایک نیکی کم ہے، تیری مغفرت نہیں ہو رہی، میرے پاس تو ہے ہی ایک، میں اس کا کیا کروں گا، جا یہ لے جا۔ تو وہ شخص وہ ایک نیکی لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوگا کہ اے اللہ نیکی مل گئی۔ اللہ کہیں گے میرے بندے کس نے دے دی؟ اللہ فلاں نے دی ہے، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ اس کو لایا جائے گا، دونوں کو اللہ اپنے سامنے پیش کرے گا، کھڑا کرے گا، میرے بندے تو اس کو اپنی ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہے؟ کہے گا اے اللہ تیار ہو۔ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ اس کی ایک نیکی کم ہے، یہ پھنس رہا ہے، اے اللہ اس کی ایک نیکی کم ہے جو ہے وہ اس کی پکڑ ہو رہی ہے، اس کی مغفرت نہیں ہو رہی، میرے پاس تو ہے ہی ایک، میں اس کا کیا کروں گا؟ اللہ کہیں گے میرے بندے اس دن تو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا بن رہا ہے، مجھ سے بڑا مہربان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز بیان کی اللہ نے کہ وہ سخت دن کے اندر بھی اللہ رب العزت الرحمن بن کر پیش آئیں گے، مانگیں گے اللہ میرے بندوں میں نے تم دونوں کو معاف کر دیا، دونوں کے دونوں جنت کے اندر چلے جاؤ۔ تو ہمارا اللہ رحمان بھی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، ایک لڑائی ہوئی، اس کے اندر کچھ خواتین، کچھ مرد حضرات، کچھ بوڑھے، کچھ بچے قیدی بن کر آئے، تو اس میں سے ایک خاتون کو اللہ کے نبی نے دیکھا، صحابہ بھی کھڑے کہ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اس کا بچہ کہیں دائیں بائیں ہو گیا، وہ تڑپ رہی ہے، دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے اپنا بچہ ملا، تو بچے کو پکڑا، بغیر ادھر ادھر دیکھے اپنے سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں اور صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا تمہیں امید ہے کہ یہ عورت اپنے انہی ہاتھوں سے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اللہ اس عورت سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کہ یہ عورت جتنا پیار اپنے بچے سے کرتی ہے اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، اس میں سے ایک حصہ اللہ نے اہل دنیا کو عطا کیا، وہ ایک حصہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت ہے، جتنے جنات ہیں، جتنی مخلوق ہیں، جتنے حیوانات ہیں، سب کے سب میں تقسیم کر دیا۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے ماں بچے سے پیار کرتی ہے، بچہ ماں سے پیار کرتا ہے، شوہر بیوی سے پیار کرتا ہے، بیوی شوہر سے پیار کرتی ہے۔ جانوروں میں بھی جو درندے ہیں دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں، وہ بھی اسی ایک حصے کی وجہ سے اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ایک حصہ تقسیم کیا گیا، اس ایک حصے کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ وہ ایک حصہ بھی تمام مخلوق سے واپس لے لے گا، اور 100 کے 100 حصے اللہ کے پاس پورے ہو جائیں گے، اور اللہ 100 حصوں کو اپنے پاس پا کر اپنے بندوں کے لیے فیصلے فرمائیں۔ تو اللہ اس قدر پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن
دو شخص ایسے ہوں گے جن کو جہنم کا حکم دیا جائے گا کہ جاؤ جہنم کے اندر چلے جاؤ، فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو جہنم کے اندر پھینک دو، تو وہ جو دو شخص ہوں گے ان میں سے ایک دوڑنا شروع کر دے گا جہنم کی طرف، اور ایک جا رہا ہے بار بار مڑ کر دیکھ رہا ہے، جا رہا ہے رک کے مڑ کے دیکھ رہا ہے، تو اللہ دونوں کو واپس بلا لیں گے، ادھر بلائیں گے، پوچھیں گے میرے بندے تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، اتنا دوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ دوسرے سے کہا جائے گا تو رک رک کے کیوں دیکھ رہا تھا بار بار مڑ کے؟ کہے گا اے اللہ جہنم کی طرف دوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر تیری کسی بات کو نہیں مانا، آج اے اللہ سوچا کہ آج ہی تیری بات مان لوں، دنیا کے اندر تیرے حکموں کو ٹالتا رہا، اللہ سوچا آج تیرا حکم پورا کر لوں، اسی لیے دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرے سے کہا جائے گا میرے بندے تو کیوں بار بار رک رک کے دیکھ رہا تھا پیچھے؟ کہے گا اے اللہ میں نے سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تو بہت مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید اب میرا رب مجھے آواز دے دے، شاید اب میرا رب مجھے آواز دے دے کہ میرے بندے آ جا، واپس آ جا، تو اللہ کہیں گے میرے بندو دونوں کے دونوں جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتا ہے۔ تو وہی ارشاد فرمایا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اس دن کسی انسان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے بات کر سکے مگر وہی جس کو رحمان اجازت دے، اور وہ بات بھی ٹھیک ٹھیک اور درست بات کرے گا، بات بھی ٹھیک کرے گا اور درست گفتگو کرے گا۔ تو میرے محترم دوستو آج موقع ہے، آج وقت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے گناہوں پہ توبہ ندامت استغفار، یقیناً اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ آپ توبہ کر کے تو دیکھیں کہیں سے تانا نہیں ملے گا میرے بندے اب آیا میرے پاس، جوانی گزار کے آیا ہے، تو کہاں چلا گیا تھا جوانی کے اندر؟ جب جوانی ہاتھ سے نکل گئی، طاقت ہاتھ سے نکل گئی، بڑھاپا آیا ہے، اب گناہوں کی طاقت ختم ہو چکی ہے، اب تجھے اللہ کی یاد آئی ہے، سکا باپ ناراض ہو جائے، سکی ماں ناراض ہو جائے، اسے منانے کے لیے بھی کئی دن لگ جاتے ہیں، رشتہ داروں کو لے جانا پڑتا ہے، میرا باپ ناراض ہو چکا ہے، میرا بھائی ناراض ہو چکا ہے، آؤ ذرا ان سے سفارش کرو تاکہ میرا باپ مان جائے، میری ماں مان جائے۔ لیکن وہ اللہ ساری عمر جس کے نافرمانی کرتے رہے ہیں، 60 سال 70 سال جوانی میں بڑھاپے میں، اس کے دربار میں آ کر تو دیکھو، لیکن اللہ کی طرف سے کسی کو تانا نہیں ملے گا، کہیں سے نہیں کہا جائے گا جا میرے بندے 20 سال کے بعد آنا، 10 سال کے بعد آنا، اتنے عرصے کے بعد آنا، سوچ کر بتاؤں گا۔ نہیں نہیں میرے بندے اللہ کہہ رہے ہیں تو میری طرف آ تو صحیح، تو چل کر آتا ہے، میں اللہ تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ جوانی گزار کے آ گیا ہے، بڑھاپے میں آیا ہے، ایسا کہیں سے نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، سہل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا خواب میں۔ یہ یحییٰ بن اقسم جو تھا یہ ایک انتہائی قسم کا گنہگار انسان تھا، رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سہل بن احمد فرماتے ہیں میں نے یحییٰ بن اقسم کو خواب میں دیکھا جو ایک انتہائی گنہگار انسان تھا، اس کی موت ہوئی، میں نے خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا کہ یحییٰ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ اے بدکار بوڑھے، بتا تیرے ساتھ کیا کروں، تجھے کون سا عذاب دوں کہ تو بڑھاپے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا رہا، اس بڑھاپے میں بھی گناہ کرتا رہا۔ میں نے کہا اے اللہ میں نے تو تیرے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت سنی ہے ام عائشہ سے کہ ام عائشہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا ہے، اور اللہ جبریل کو تو نے پیغام دیا تھا کہ جو کوئی انسان اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جائے اور پھر اسلام ہی کی حالت میں لقمہ اجل ہو جائے، تجھے عذاب دیتے ہوئے اس سے حیا آتی ہے۔ اللہ میرے بال اسلام میں بوڑھے ہوئے ہیں، اللہ میں اسلام کی حالت میں مرا ہوں،
تو ایک یہ روایت اماں عائشہ سے بھی آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی آتی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرزاق سے سنا، عبدالرزاق نے مہدی سے سنا، مہدی نے حضرت انس سے سنا، اور حضرت انس نے جناب محمد الرسول اللہ سے سنا، اور جناب محمد الرسول اللہ کو جبریل نے بتایا، اور جبریل کو اللہ تو نے بتایا ہے کہ جب کوئی انسان اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جائے اور پھر اسلام ہی کی حالت میں لقمہ اجل ہو جائے، اللہ تجھے عذاب دیتے ہوئے اس سے حیا آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں میرے بندے، اماں عائشہ نے بھی درست کہا ہے، حضرت انس نے بھی درست کہا ہے، اور انس کو محمد الرسول اللہ نے بھی درست بتایا ہے، اور محمد الرسول اللہ کو بھی جبریل نے ٹھیک بتایا ہے، اور میرے بندے جبریل کو میں نے بتایا ہے کہ جب کوئی انسان اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جائے، اسلام کی حالت میں لقمہ اجل ہو جائے، مجھے اس سے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رو رہے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا عمر ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتا کر گئے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ مجھے بوڑھے آدمی کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر اس بوڑھے کو حیا کیوں نہیں آتی گناہ کرتے ہوئے؟ کہ مجھے تو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، اس بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ تو یہ میرے محترم دوستو، فصل جب تیار ہو جائے تو اس کے کٹ جانے کا اندیشہ جلد ہوتا ہے، تیار فصل جلد کاٹ لی جاتی ہے، جب بڑھاپا آ جائے، بالوں کے اندر سفیدی آ جائے تو پھر نامعلوم کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے اللہ کو یاد کرنا، اپنے گناہوں پہ توبہ، ندامت، استغفار، اور ان بوڑھوں کی حیا جب میرا اللہ کرتا ہے تو نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ ان والدین کی حیا کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں، ان کی عزت کیا کریں۔ اللہ کی قسم آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بوڑھوں کی راتیں ساری رات کالے دیواروں کو دیکھتے گزر جاتی ہیں، ساری رات کھانستے کھانستے دیواروں کو دیکھتے دیکھتے اندھیروں میں گزر جاتی ہے۔ جوان اولاد گھروں کی کمروں کی کنڈیاں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں کہ باپ کے پاس اس لیے نہیں جا رہا کہ ان کے کھانسنے سے، ان کی فریاد کرنے سے میری نیند کے اندر خلل آتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے کمروں سے باہر صحنوں کے اندر ان کے بستر لگا دیے جاتے ہیں کہ ان کے کھانسنے کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل آتا ہے، میرے بچوں کی نیند میں خلل آتا ہے، میری بیوی کی نیند میں خلل آتا ہے۔ اور وہاں وہ باپ، وہ بوڑھا ترستا رہتا ہے کہ کاش میرا بیٹا میرے پاس 10 منٹ کے لیے آ کر بیٹھ جائے، میرا حال ہی پوچھ لے، میرے پاؤں دبا لے، میرے ساتھ 10 منٹ کے لیے گفتگو کر لے۔ لیکن بیٹا دوستوں کے ساتھ، اور جو ہے وہ 10 دن کی دوستی کے لیے باپ کی ساری عمر کی قربانی کو بھول جاتا ہے۔ وہی بچہ جب تڑپتا تھا، روتا تھا، کھانستا تھا تو باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی، لیکن وہی باپ آج بوڑھا بستر پہ لیٹا ترس رہا ہے کہ بیٹا اس کے پاس آئے، اس کے ساتھ گفتگو کرے، اس کا حال پوچھے، اس کے پاؤں دبائے۔ لیکن آج اولاد کمروں کے اندر بیٹھ کر باپ کی چارپائی جو ہے وہ صحنوں میں لگا دیتی ہے کہ باپ کے کھانسنے سے ہماری نیند کے اندر خلل پیدا ہوتی ہے، ماں کے کھانسنے سے نیند کے اندر خلل پیدا ہوتی ہے۔ میری آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک بوڑھے، اللہ کی قسم، ایک بوڑھے کی چارپائی ایک گلی کے اندر لگتی دیکھی ہے، کمرہ تو دور کی بات ہے، صحن تو دور کی بات ہے، ایک گھر کے باہر گلی کے اندر لگتی دیکھی ہے۔ کیوں؟ وہ باپ بتانے لگا مجھے کھانسی ہے، میرا سینہ خراب ہو چکا ہے، میری کھانسنے کی وجہ سے میری اولاد کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ وہی اولاد جس کے کھانسنے سے باپ کی نیند اڑ جایا کرتی تھی، ماں بے چین ہو جایا کرتی تھی، ساری رات ہاسپٹل کے چکر کاٹا کرتے تھے، آج وہی باپ جب کھانستا ہے تو اولاد کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ کمرہ تو دور کی بات ہے، صحن تو دور کی بات ہے، وہ گلیوں کے اندر جا کر ان کی چارپائیاں لگاتے ہیں۔ اس لیے اپنے ان بوڑھوں کا احترام کیا کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کو وقت دیا کرو، ان کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لا کر دیا کرو، ان کی جو پسند کی چیزیں ہیں کھانے پینے میں وہ لا کر دیا کرو، ان کی دعائیں لیا کرو، ان کے ساتھ ملا کرو۔ اللہ کی قسم ہمیں تو اپنے باپ سے ملنے کے لیے بھی قبرستان جانا پڑتا ہے،
آج تمہارے پاس یہ غنیمت ہے، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کی گفتگو سنا کریں، ان کا حال احوال پوچھا کریں۔ تو اللہ رب العزت اس بوڑھے کی حیا کر رہے ہیں کہ میرے بندے جب تو بوڑھا ہو جائے، تیرے بال اسلام کے اندر سفید ہو جائے، مجھے تجھے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن آج جو ہے وہ جوان نسل کو حیا نہیں آتی۔ تو بوڑھوں کے لیے کیا کہا کہ بوڑھے جو ہے وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے، مجھے بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ اس لیے میرے محترم دوستو، توبہ، ندامت، استغفار، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کو یقینی طور پہ معاف فرما دیتے۔ گناہوں کا انبار لے کر بیٹھ جاؤ، گناہوں کا ڈھیر لے کر چلے جاؤ، اللہ کے سامنے فریاد کرو، توبہ کرو، اللہ معاف فرما دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان زمین سے لے کر آسمان تک کا جو خلا ہے وہ گناہوں سے بھر دے، اور زندگی قیامت تک کی مل جائے، اتنے گناہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمائے اتنے گناہ لے کر بھی اور اللہ کے دربار میں چلا جائے اور ایک بار کہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، اللہ کہتے ہیں میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہ ہوگی۔ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ اس کا پیار تو دیکھیں کہ ایک گنہگار ہے، گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر رہا ہو۔ ایک فیکٹری والا، ایک مالک جب اپنا مزدور اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو تنخواہ دے رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، اس کو پلا رہا ہے، اس کو گھر دیا ہوا ہے، اور اس کے حوالے تھوڑا سا کام کر دے کہ یہ کام کر دیا کر، اس کے بدلے یہ ساری چیزیں تجھے ملتی رہیں گی، اور وہ اس کی غیر موجودگی میں وہ مالک کا وہ کام بھی نہ کرے، اس کے خلاف سازشیں بھی کرے، بغاوت بھی کرے، نافرمانی بھی کرے، اور اس کی یہی جو عادتیں ہیں یہ بری، یہ کوئی تیسرا شخص لا کر مالک کو بتا دے کہ تمہارا وہ جو ملازم ہے جس کو تم کھلاتے بھی ہو، پلاتے بھی ہو، اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہو، وہ تو نہ تمہاری بات مانتا ہے، نہ کام کرتا ہے، بلکہ تمہارے خلاف بغاوت کر رہا ہے، تمہارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تو کیا وہ اس کو ڈانٹے گا کہ تم نے میرے ملازم کی شکایت مجھے کیوں بتائی؟ کبھی نہیں ڈانٹے گا۔ کیا وہ اس کو کہے گا کہ تم میرے ملازم کی جو بغاوتیں ہیں، جو نافرمانیاں ہیں، وہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ بلکہ وہ خوش ہوگا کہ اچھا میں اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کر رہا ہوں اور وہ میرا نافرمان ہے۔ یہ تو انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ دیکھیں۔ فرمایا کہ میرا بندہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو تلاوت نہیں کرتا، جو جھوٹ بولتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، وہ گنہگار ہے، میرا مجرم ہے، اس نے زنا کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، میرا جرم کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، میرا جرم کر رہا ہے، اس نے شراب پی ہے، میرا جرم کر رہا ہے۔ کسی تیسرے فرد نے اس کو دیکھ لیا زنا کرتے ہوئے۔ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو زنا کرتا ہوا دیکھے، جھوٹ بولتا ہوا دیکھے، شراب پیتا ہوا دیکھے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا دیکھے، نماز نہ پڑھتا ہوا دیکھے، تو اس کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ میرے بندے تو نے میرے ایک بندے کو زنا کرتا ہوا دیکھا ہے، خبردار تو نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو نے اس کو شراب پیتا ہوا دیکھا ہے، تو نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو نے اس کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہے، تو نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ میرا بندہ میرا مجرم ہے، تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ ساتھ میں اللہ لالچ دے رہے ہیں، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے آ جا، میں رب قیامت کے دن تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں گا۔ اور اگر تو نے میرے بندے کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، میرے بندے اس کے ساتھ تو جو ہوگی وہ ہوگی، میں تجھے تیرے گھر بیٹھے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ تو اس قدر پیار کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے۔ تو اللہ کے سامنے توبہ، استغفار، اپنے گناہوں پر ندامت۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نافرمان تھا، وہ اس قدر نافرمان تھا کہ اس کے گناہوں سے تنگ آ کر قوم والوں نے اس کو قوم سے نکال دیا، باہر جنگلوں میں چھوڑ آئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 10 دن گزرے، سسکتا نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، موت اس کے سر پہ آ گئی۔
اب جب اس نے دیکھا کہ موت سر پہ آ گئی ہے اور مرنے لگا ہوں، تو اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ تو پھر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ اے اللہ، گھر والوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، قوم والوں نے چھوڑ دیا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، تو نہ چھوڑنا۔ فرمایا یہ کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام آیا، موسیٰ وہاں جنگل کے اندر ہمارا ایک یار مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا اہتمام کرو اور اپنی قوم کو بھی بتا دو کہ جو اس کے جنازے کے اندر شریک ہوگا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دوڑی کہ اللہ کا کون سا یار ہے جس کے لیے اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری عطا کر دی، بشارت دے دی۔ جب قوم بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچی تو وہی نافرمان جس کو اپنے ہی ہاتھوں سے قوم سے باہر نکالا تھا، کہا موسیٰ یہ تو اتنا نافرمان ہے کہ ہم نے خود اسے قوم سے باہر کیا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے میرا یار ہے۔ کہا اے اللہ میری قوم تو ایسا ایسا کہہ رہی ہے۔ فرمایا تیری قوم بھی سچ کہہ رہی ہے موسیٰ، میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے تیری قوم کہہ رہی ہے۔ موسیٰ اس نے مرتے وقت دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ موسیٰ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جسے سب نے چھوڑ دیا ہو میں رب بھی اس کو چھوڑ دوں۔ موسیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا، یہ کم ظرف نکلا، اس نے صرف اپنے لیے گناہوں کی توبہ کی ہے، اگر یہ تمام انسانیت کے لیے معافی مانگ لیتا موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم میں سب کو معاف کر دیتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا پیار ہے، یہ اللہ رب العزت کا پیار ہے جو اپنے بندوں سے کرتے۔ وہی موسیٰ علیہ السلام جب قارون نے ان پر تہمت لگائی تو اللہ نے اختیار دیا کہ موسیٰ جو کرنا چاہتے ہو قارون کے ساتھ کرو، یہ زمین تمہارے تابع ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین قارون کو نگل جا، تو قارون کو یہاں پاؤں تک نگلا۔ قارون معافی مانگنے لگا، موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ کہا اور نگل لے، ناف تک نگلا، پھر معافی مانگنے لگا، موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ کہا اور نگل جا، یہاں گردن تک نگلا، معافی مانگتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیتے رہے یہاں تک کہ پوری زمین نے قارون کو پورا کے پورا اندر نگل لی۔ تو اللہ نے وہی بھیجی، موسیٰ بڑا مضبوط تھا تیرا دل، تجھ سے معافی مانگتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، مجھے میری عزت کی قسم اگر مجھ سے ایک دفعہ کہا ہوتا میں اس کو باہر نکال دیتا۔ اللہ کا پیار ہے جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک گویہ ہے جو گایا کرتا تھا، آواز اچھی تھی، لوگ سننے کے لیے آ جاتے، اس کا کلام سنتے، اس کا نغمہ سنتے، پیسے دے کر چلے جاتے، اس کا گزر بسر چلتا رہا، یہاں تک کہ بوڑھا ہو گیا، آواز چلی گئی، اب کوئی سننے کے لیے بھی نہیں آ رہا، تو بھوک لگی، اور بھوک لگنے کے باعث وہ قبرستان کے اندر چلا گیا اور جا کر بیٹھ گیا، اللہ سے فریاد کرنے لگا، اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، میری بھوک کا انتظام فرما۔ اے اللہ میں جوان تھا، گاتا رہا، لوگ آتے رہے، میرا کلام سنتے رہے، میرا پیٹ چلتا رہا، اے اللہ میرا کھانا پینا چلتا رہا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، آواز چلی گئی ہے، مولا بھوک لگی ہوئی، میرے بھوک کا بندوبست فرما۔ اب ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے، آواز آئی خواب میں، آواز آئی عمر تم یہاں لیٹے ہو، ہمارا ایک بندہ فریاد کر رہا ہے، جاؤ اس کی فریاد پوری کرو۔ اب عمر رضی اللہ عنہ بغیر جوتوں کے، بغیر سر پہ ٹوپی کے قبرستان کی طرف بھاگے، اس نے دیکھا کہ عمر بن خطاب آ رہا ہے، کوڑے مارے گا، وہ دوڑنا شروع ہو گیا، پیچھے سے آواز دی، ارے او رک جا، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ فرمایا کس نے بھیجا ہے؟ کہا جس کو پکار رہے تھے اسی نے بھیجا ہے۔ وہی بیٹھ گیا اور رونے لگا اور چیخنے لگا کہ اے اللہ ساری عمر تیری نافرمانی کرتا رہا، آج اگر پکارا بھی ہے تو پیٹ کی خاطر پکارا، اللہ تو نے اس پر بھی لبیک کہا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور خود اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا۔ ہم بلائیں تو صحیح اپنے اللہ کو، ہم فریاد تو کریں، ہم اس کے در پہ جائیں تو صحیح۔ وہی عمر بن خطاب ہے، ایک آدمی شراب کا عادی ہے، شراب پیتا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑے لگائے، ایک دفعہ لگائے، اس کو عادت پڑ گئی تھی، پھر پیا، پھر لگائے، پھر پی، پھر لگائے، 3 دفعہ لگایا،
اور چوتھی دفعہ اس کو کہہ دیا کہ اگر اب تم نے شراب پی تو کوڑوں کے ساتھ ساتھ تجھے قید کے اندر ڈال دوں گا۔ لیکن وہ عادت سے مجبور، رات کا وقت ہے، شراب کی بوتل پکڑی ہوئے جا رہا ہے، سامنے سے عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ جب اس نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو وہ ڈر گیا کہ اگر اب پکڑا گیا تو کوڑوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قید کے اندر بھی جاؤں گا، قید خانے میں بھی ڈالا جائے گا۔ تو اس نے یہاں بغل کے اندر بوتل چھپا لی، چادر لی ہوئی ہے، اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ پاس سے گزرنے لگے، فرمایا میرے پاس شراب کی بوتل نہیں ہے، میرے پاس دودھ ہے جو اپنے بچے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو شک ہو گیا کہ لگتا ہے پھر اس کے پاس شراب ہے۔ کہا دکھاؤ۔ کہا نہیں میرے پاس دودھ ہے، میں اپنے بچے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ کہا اگر دودھ ہے تو دکھاؤ نا۔ کہا دکھا نہیں سکتا، بہرحال دودھ ہے، شراب نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بھی بضد ہو گئے۔ تو اس نے جو چادر لی ہوئی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کھینچنا شروع کر دی، چادر کھینچتے کھینچتے اب اس نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اگر مجھے پھر پکڑ لیا تو کوڑے بھی لگیں گے، قید میں بھی جاؤں گا۔ اللہ سے فریاد کرنے لگا، اے اللہ آخری بار بچا لے، وعدہ کرتا ہوں آئندہ شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ توبہ کرتا ہوں آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس بار مجھے بچا لے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب چادر کو جھٹکا دیا تو وہ بوتل اس نیچے زمین پہ گر گئی، اور زمین پہ گری، اور جب گر کر ٹوٹی تو اس میں سے دودھ بہنا شروع ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا افسوس ہوا، فرمایا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے تجسس کیا، اور یہ پیسے پکڑ اپنے بیٹے کے لیے دودھ لے جا۔ تو وہ کہنے لگا عمر مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی رونے لگا۔ فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کی قسم گرنے سے پہلے شراب تھی، لیکن جب زمین پہ گری ہے تو اللہ نے دودھ کے اندر بدل دی، کہ میں نے توبہ کی، اللہ مجھے معاف فرما، میں آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ عمر یہ گرنے سے پہلے بوتل کے اندر شراب ہی تھی، لیکن گرتے گرتے اللہ نے اس کو دودھ کے اندر بدل دی۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اب توبہ کر کے تو دیکھیں، گناہوں پر معافی مانگ کے تو دیکھیں۔ آج وقت ہے لیکن آج ہمیں احساس نہیں ہے، کل وقت نہیں ہوگا پھر ہم تڑپیں گے، احساس ہوگا، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے بازار سے شان و شوکت کے ساتھ، دیکھا کہ رستے کے اندر بہلول دانا بیٹھا ہوا ہے۔ بہلول ایک مجذوب تھا، دیوانہ تھا، لیکن وہ دیوانگی اللہ کی دیوانگی تھی، وہ اللہ کی محبت کے اندر دیوانہ تھا۔ تو اپنی عصا سے وہ زمین پر کچھ لکیریں نکال رہا ہے۔ تو ہارون الرشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہے کہ صلح کروا رہا ہوں۔ کہا کس کی صلح کروا رہے ہو؟ کہا اللہ کی اور اس کے مخلوق کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہا صلح ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہا آج وہ راضی ہے، یہ راضی نہیں ہے۔ آج اللہ تو مان رہا ہے لیکن یہ مخلوق صلح کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہارون الرشید گزر گئے، واپسی پہ آئے تو وہ قبرستان کے کنارے بیٹھا اسی طرح لکیریں نکال رہا ہے۔ فرمایا بہلول اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا صلح کروا رہا ہوں۔ کہا اب کس کی کروا رہے ہو؟ کہا اب بھی انہی کی کروا رہا ہوں، اللہ کی اور اس کے مخلوق کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہا نتیجہ کیا نکلا؟ صلح ہو گئی؟ فرمایا نہیں ہوئی۔ کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا اب یہ راضی ہے، وہ راضی نہیں ہے، کہ جب یہ آنکھیں بند ہو گئی تو اب انسان راضی ہے کہ اللہ صلح ہو جائے، اب وہ راضی نہیں ہے۔ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جس دن یہ سانس ختم اس دن چانس ختم، اس دن چانس ختم۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے کہ ہم اللہ سے صلح کر لیں، اپنے گناہوں پہ توبہ کر لیں، ندامت، استغفار، توبہ۔ یقینی طور پہ اللہ رب العزت انسان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک عورت ان کی مریدنی تھی۔ اس عورت کا ایک جوان بیٹا تھا، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، نزع کا عالم ہے۔ تو بیٹے نے ماں کو بلایا اور کہا اماں جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اپنے پیر حسن سے پڑھا دینا۔ کہا بیٹا میں پوچھ کے آ جاتی ہوں۔ بیٹے کو چھوڑا، ایک ہی بیٹا ہے، ایک اس کی اماں ہے، نہ باپ ہے نہ بھائی ہے۔
تو ماں دوڑتے ہوئے پیر صاحب کے دروازے پہ پہنچی اور جا کر دستک دی. پیر صاحب باہر نکلے. فرمایا اماں کیسے آنا ہوا؟ کہا میرا بیٹا ہے، نزع کا عالم شروع ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں اس کے مرنے کے بعد. فرمایا اماں ناراض نہ ہونا، تیرے بچے کو میں نے کبھی سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی اس کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے نہیں دیکھا، کبھی روزہ رکھتے نہیں دیکھا، ہمیشہ اس کو نافرمانی کرتے دیکھا ہے، ہمیشہ اس کو گناہ کرتے دیکھا ہے، تو ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا میں. ماں تو ماں ہوتی ہے، روتے ہوئے واپس آ گئی اور آ کے اپنے دروازے پہ کھڑی ہو گئی. جب بیٹے نے دیکھا کہ ماں رو رہی ہے، فرمایا اماں کیا کہا تیرے پیر صاحب نے؟ کہا بیٹا زندگی کچھ ٹھیک گزاری ہوتی، زندگی کے اندر گناہ کچھ کم کیے ہوئے ہوتے تو آج میرا پیر تیرے جنازے سے انکار تو نہ کرتا. تو نے زندگی ہی اتنی گھٹیا گزاری ہے کہ میرے پیر نے بھی تیرے جنازے کا انکار کر دیا. تو جس پیر نے جنازے کا انکار کر دیا بیٹا، ڈر یہ لگ رہا ہے کہ آگے قبر میں جا کے تیرے ساتھ کیا بنے گا. کہا اماں غم نہ کر، ایک کام کر دینا، جب میں مر جاؤں تو میرے پاؤں کے اندر رسی ڈال دینا اور ان گلیوں کے اندر مجھے گھسیٹنا، اور گھسیٹتے ہوئے آواز لگانا کہ لوگوں یہ اللہ کا نافرمان تھا اور اللہ کے نافرمان کی یہی سزا ہونی چاہیے. اور میری ماں مجھے کفن نہ دینا، مجھے اسی گندے اور میرے اسی کپڑوں کے اندر مجھے کسی کوڑے والی جگہ پر، کوڑے والے میدان میں ڈال آنا، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، تاکہ میری لاش وہاں گند کے اوپر گل جائے، سڑ جائے، کیڑے پڑ جائیں اور بدبو مارنا شروع کر دیں. جب لوگ وہاں سے گزرے تو مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور یہ کہتے ہوئے گزرے کہ یہ اللہ کا نافرمان تھا اور اللہ کے نافرمان کی یہی سزا ہونی چاہیے. ادھر اس کا یہ کہنا تھا، اس کی روح پرواز کر گئی. اب ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، ماں نے دروازہ کھولا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے. فرمایا پیر صاحب کیسے آنا ہوا؟ کہا اماں تیرے بچے کو کفن بھی دوں گا، جنازہ بھی پڑھاؤں گا، غسل بھی دوں گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کر کے آؤں گا. کہا وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو خبر کیسے ہوئی کہ میرا بچہ دنیا سے چلا گیا؟ فرمایا ادھر تجھے انکار کیا، ادھر میری آنکھ لگ گئی. اللہ نے خواب کے اندر مجھے کہا حسن تو نے میرے دوست کے جنازے کا انکار کیسے کر دیا؟ تو نے میرے ایک دوست کے جنازے کا انکار کیسے کر دیا؟ فرمایا میں اسی لیے بھاگتا ہوا تیرے دروازے پہ آیا ہوں. ادھر تیرے بیٹے نے توبہ کی، ندامت اور استغفار، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کی. ادھر اللہ نے مجھے خواب میں کہا حسن تو نے میرے دوست کے جنازے کا انکار کیسے کر دیا؟ تو یقینی طور پر یہ معاملہ ہے کہ جو بھی انسان گناہوں پر ندامت، توبہ اور استغفار اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا حجاج بن یوسف ایک ظالم انسان گزرا ہے، نہ اس نے تابعین کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، ہر طرح کا ظلم اس شخص نے کیا ہے. انسانوں کے کوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے اس کو. لیکن جب مرنے لگا تو اس کی ماں اس کے سرانے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ حجاج بڑے ظلم کر کے گیا ہے، پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا بنے گا، اللہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. تو کہنے لگا میری اماں تو مجھے اپنے ہاتھوں سے آگ کے اندر ڈال سکتی ہے؟ کہا نہیں میرے لال، میں کیسے تجھے اپنے ہاتھوں سے آگ کے اندر ڈال سکتی ہوں؟ تجھے تو میں نے جنا ہے، میرا بچہ ہے، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں. کہنے لگا میرا اللہ تجھ جیسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے مجھ سے، تو وہ کیسے مجھے جہنم کے اندر ڈالے گا؟ میرے محترم دوستو، اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن کب؟ جب انسان اپنے گناہوں پر توبہ، ندامت، استغفار، ہزاروں گناہ کر کے چلے جاؤ، صبح کرو شام کو توبہ کرو اللہ معاف کر دے. شام کو گناہ کیے ہیں، صبح توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا ذوالکفل، انتہائی گنہگار قسم کا انسان تھا، زانی، شرابی، ظالم. ہر رات نئی لڑکی لاتا زنا کرنے کے لیے. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، اس کو پیسے دیے زنا کرنے کے لیے. جب گیا تو وہ رونے لگ پڑی اور فرمایا کہ ذوالکفل
میں پیشاور نہیں ہوں، اگر مجھے اس مقام تک کسی چیز نے پہنچایا ہے تو وہ بھوک نے پہنچایا ہے، کہ فقر و فاقہ اور بھوک نے ایسی حالت کر دی کہ میں اس کام کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ تو وہ اللہ سے ڈرو، اور یہ کہہ کر اس نے کہا میں نے اپنا آپ تمہارے حوالے کیا ہے، لیکن تم اللہ سے ڈرو۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک مجبور عورت ہے، تو بغیر زنا کیے ہوئے، بغیر گناہ کیے ہوئے اس نے کہا جا میری بہن چلی جا، میں نے پیسے بھی تجھے دیے اور تجھے اللہ کے لیے معاف کیے، پیسے تجھے اللہ کے لیے معاف کیے اور اس کام سے میں باز آیا، تو چلی جا۔ اس کو بھیجا یہاں، اس نے توبہ کی، صبح ذوالکفل دنیا سے چلا گیا۔ اب محلے والے حیران پریشان کہ آج خیر تو ہے، ذوالکفل باہر نہیں نکلا، آج ظلم و ستم نہیں ہو رہا، آج اس کا دبدبہ نہیں نظر آ رہا، آج شور و غل نہیں ہے، آج محل سے باہر نہیں آیا۔ جب اس کے دروازے پہ پہنچے تو اللہ نے دروازے پر لکھ دیا تھا کہ ہم نے ذوالکفل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو میرا اللہ انتہائی مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ فرمایا کہ اس دن، قیامت کے دن، کسی انسان کو، کسی مخلوق کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بات کر سکے سوائے اس کو الا من اذن، جس کو رحمان اجازت دے۔ تو قیامت کے سخت دن کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ اپنی صفت الرحمن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وقال صوابا، اور وہ جو بات کرے گا وہ بھی درست بات کرے گا، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، فراڈ نہیں کر سکتا، اپنی کی ہوئی بات چھپا نہیں سکتا۔ زبان کے علاوہ انسان کا ایک ایک عضو بولے گا میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ فرمایا اس دن ہر انسان جس کو اللہ اجازت دے گا بولنے کی، وہ درست بات کرے گا۔ ذالک الیوم الحق، وہ دن حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑ لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں عذاب قریب سے ڈرایا۔ یقینی طور پہ قیامت کا عذاب قریب ہے۔ جب انسان کی یہ دونوں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ قیامت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ قبر کے اندر قیامت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، یا اس کو عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یا اس پر جو ہے وہ نیک اور جنت کا تذکرہ، جنت کے احوال اس پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، ہر انسان اس دن دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اچھے عمل کیے ہیں وہ بھی اس دن پالے گا، برے عمل کیے ہیں وہ بھی اس دن پالے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس دن کافر کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے۔ میرے محترم دوستو، مسلمان جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، امید ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور ڈال دے گا۔ لیکن بڑا مظلوم طبقہ ہے یہ کفار، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ بڑا ہی مظلوم طبقہ ہے یہ، اللہ کی وحدانیت سے بے خبر ہے، رسول اللہ کی رسالت سے بے خبر ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ اسی حالت کے اندر دنیا سے چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا کہ کافر جب یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر بھیجا جا رہا ہے تو وہ تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم مٹی ہی ہو جاتے، اے کاش کہ ہم مٹی ہی ہو جاتے۔ تو بڑا مظلوم طبقہ ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اور مسلمان تو جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اسے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جانا ہے۔ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر اللہ اس کو جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے بھیج دے گا، لیکن جو کافر ہیں انہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہنا ہے۔ تو اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي، کافر اس دن کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں کافر سے مراد ابلیس شیطان ہے، کہ جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تو اس سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور مٹی کو آگ مٹی کو سجدہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ غرور اور تکبر کیا کہ آگ تو بلند ہوتی ہے، آگ کا مقام بڑا ہے، مٹی کو سجدہ کروں۔ فرمایا اس دن یہ کہے گا کہ مٹی والے لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہو گئے اور میں آگ سے بنا ہوا ناکام ہو گیا۔ فرمایا کہ اس دن یہ حسرت کرے گا یا لیتنی، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا،
کاش مجھے آگ سے نہ پیدا کیا جاتا کہ آج یہ مٹی والے کامیاب بن کے جا رہے ہیں، کاش کہ مجھے آگ سے نہ پیدا کیا جاتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا